اسرائیل کے غزہ کو کھنڈر میں بدلنے کے بعد بھی وحشیانہ حملے جاری۔ خان یونس میں 2 رہائشی عمارتوں پر حملوں میں 263 فلسطینی شہید۔ قطری رہائشی پروجیکٹ حمد سٹی بمباری سے تباہ۔ نصیرات کیمپ میں کئی گھر بمباری سے تباہ ہو گئے۔ 13 فلسطینی شہید۔ اپنے گھر کی تباہی کو دیکھ کر صحافی خاتون عابدہ۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 15,207 سے تجاوز کر چکی۔ اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی رک گئی۔ جنوبی غزہ میں فقط آٹے کی محدود پیمانے پر تقسیم۔ فلسطینیوں کو پانی میسر نہیں۔ کئی علاقوں میں بیماریوں کا پھیلاؤ بھی تیز ہو گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ڈیڈ لاک۔ اسرائیل نے قطر سے مذاکرات کے لیے اپنے نمائندے واپس بلا لیے۔ اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حماس نے تمام یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے پاس اب بھی 15 خواتین اور 2 بچے ہیں۔ جواب میں حماس کا کہنا ہے مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ یرغمالیوں میں موجودہ اور سابق فوجی شامل۔ غزہ میں اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ بھی میدان میں آ گیا۔ طیاروں سے غزہ کی جاسوسی کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کو ضرور تلاش کریں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کہتے ہیں معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنائے بغیر اسرائیل کا جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ سیاسی جماعتیں نفرت بھلا کر ایک ساتھ بیٹھیں۔ لڑائی کی پالیسی سے عوام بیزار ہو چکے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا مشورہ۔ کہتے ہیں نون لیگ نے کوئی ایک ہسپتال بنایا ہو تو بتا دے، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی جھگڑا نہیں۔ پیپلز پارٹی کو غریب کے مسائل کا پتہ ہے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی مردان میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی۔ عدالت کا اسد کیسر کو جیل بھیجنے کا حکم۔ پولیس کی اسد کیسر کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا 8واں بڑا ملک ہے۔ وزیر اعظم کا دبئی میں تقریب سے خطاب۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ماحول اور پانی سے متعلق حکومت کی ترجیحات واضح ہیں۔ پاکستان کے چیلنجز میں پانی بھی بڑا چیلنج ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی نمائندہ کی ملاقات۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء، کوارڈینیشن اور تعاون پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب سے اب تک تقریباً 15,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوایا جا چکا۔ اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین سے تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں تھانہ ہنجروال کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے تھانے کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آئی جی پنجاب نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سیف سٹی کا دائرہ مزید شہروں تک بڑھائیں گے۔ جلد پولیس کلچر کی حالت بھی بہتر نظر آئے گی۔ پنجاب بھر میں تھانوں کی اپ گریڈیشن کا عمل جاری ہے۔ انیبلڈ افراد ہر معاشرے کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام۔ محسن نقوی نے کہا اسلام میں انیبلڈ پرسنز کا خیال رکھنے کی خصوصی تلقین کی گئی ہے۔ جسمانی معذوری کو طاقت میں بدلنے والے اصل ہیرو ہوتے ہیں۔ انیبلڈ پرسنز کی ضروریات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ ان پرسنز کے حقوق کے عالمی دن پر پیغام۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے نیوزی لینڈ کو پہلے T20 میں 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی۔ مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 127 رنز بنائے۔ پاکستان ٹیم نے 18.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ تحریک انصاف نے قائد بدل لیا۔ ایک وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے بلا مقابلہ چیئرمین بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری، یاسمین راشد PTI پنجاب کی صدر ہوں گی۔ علیم عادل شیخ صدر سندھ، منیر احمد بلوچ بلوچستان اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے۔
پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں پتلی تماشا تھا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا چیف الیکشن کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا الیکشن کمیشن جانے کا اعلان، کہا اسے الیکشن کہنا گناہ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ فہرست تھی، الیکشن کمیشن کو ثبوت دیں گے۔ انتخابات کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محمود کا رد عمل، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس وقت تھا، چاہتی تو شفاف الیکشن کرا سکتی تھی۔ یہودی لابی کا ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی۔ مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے 15 سال پہلے دیکھ لیا تھا، یہودی لابی کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا۔ پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد کا پہلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں، یہ ملک ہم نے اور تم نے مل کر بچانا ہے۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی پر قبضے کی کوشش اور خواب دکھا جا رہا ہے، یہ شہر پہلے کسی کے قبضے میں گیا ہے نہ اب جائے گا۔ کوپ 28 سے ہماری توقعات زیادہ لیکن غیر حقیقی نہیں، کلائمیٹ فائنانس کے لیے $100 ارب کے وعدے پورے کیے جائیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا عالمی برادری سے مطالبہ۔ ماحولیاتی تبدیلیاں انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، کلائمیٹ فائنانس، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، کیپیسٹی بلڈنگ پر توجہ دی جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی سری لنکن صدر سے ملاقات، دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے، ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاک فوج خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی۔ آرمی چیف کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی فیلڈ مشقیں دیکھیں، سپہ سالار کو فیلڈ مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اسرائیل کی درندگی کی انتہا، جنگ بندی کے بعد نہتے فلسطینیوں پر بارود کی بارش، 2 روز میں 240 سے زائد فلسطینی شہید، 650 زخمی۔ خان یونس میں 400 سے زائد مقامات کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا، لبنانی سرحد پر بھی حملہ، 3 لبنانی شہری شہید۔ غزہ میں رفح کے راستے فلسطینیوں کے لیے امداد بھی بند۔ فراڈ اور دیگر سنگین الزامات، پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار، سول جج احمد شہزاد گوندل کی عدالت نے اشتہاری قرار دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پھر گرفتار، مردان پولیس نے ڈسٹرکٹ جیل سے رہائی پر حراست میں لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، وزیر اعلیٰ کا اہلیان لاہور کے لیے ایک اور تحفہ، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور پرائم کا افتتاح کر دیا، کہا منصوبے کے لیے بہترین لوکیشن کا کریڈٹ سی بی ڈی کو جاتا ہے، سی بی ڈی سے ملکہ سڑکوں کی توسیع بھی کر رہے ہیں۔ سید محسن نقوی کا سی بی ڈی راولپنڈی کا بھی اعلان، ملتان سی بی ڈی کا اعلان پہلے کر چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیبلڈ بچوں کے تمام اداروں کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان، سرکاری سطح پر انیبلڈ پرسنز کا لفظ استعمال کرنے کی سمری تیار کی جائے، سید محسن نقوی کی ہدایت۔ انیبلڈ بچی کو سٹیج پر بلایا اور پیار کیا، بچی کے ادارے کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انیبلڈ بچے کے پاس گئے، پینٹنگ دیکھی، شاباش اور انعام دیا۔ اور فٹ بال پریمیئر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے، آرسنل نے وولورہیمپٹن کے خلاف 2-1 سے فتح سمیٹ لی، فاتح ٹیم نے زبردست جیت کے بعد ٹاپ پوزیشن پر قبضہ مضبوط کر دیا۔